کیسے نہ کرے سجدہ تارا در زہرا پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، جتنا بھی ہم اس رب کریم رب غفور کا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس رب کریم نے دوبارہ ہمیں زندگی میں ماہ رمضان کی نعمات سے نوازا ہے، اور الحمدللہ آج ہم عشرہ مغفرت کا آغاز کرتے ہوئے ایک دوسرے پروگرام کے لیے اکٹھے جمع ہوئے ہیں۔ ہمارا یہ ماہ رمضان اسپیشل لیکچر سیریز جو ہیں وہ الحمدللہ ہر روز 4 بجے ان کا آغاز ہو جاتا ہے، اور آج ہمارے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید لطیف نقوی صاحب ہیں، اور انشاءاللہ وہ بعد میں انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے۔ اللہ عز و جل ان کو سلامت رکھیں۔ میں اپنی طرف سے اور انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کی طرف سے اور ہمارے انجمن کے صدر سید سعید رضا شاہ صاحب کی طرف سے ہم علامہ صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے آج ہمارے لیے خصوصاً وقت نکالا ہے۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت میں دعوت دیتا ہوں مولانا قاری حسنین مہدی صاحب کو کہ وہ آئیں اور قرآن کی تلاوت ہمیں سنائیں، جو اس وقت قم میں ہیں۔ بی بی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کے حرم کے نزدیک ان کی رہائش ہے، اور ہمارے لیے سعادت ہے کہ ہم بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کی نگری سے قرآن کی تلاوت سنیں گے۔ سب مل کے قاری صاحب کی آمد پر بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشاءاللہ۔ إذا جاء نصر الله والفتح ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ورأيت الناس يدخلون في دين الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا سبحان اللہ۔ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ صدق الله العلي العظيم. صلى الله عليه وسلم. ماشاءاللہ، مل کے صلوات علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ، یہ تھے مولانا قاری حسنین مہدی صاحب جو قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے،
ماشاءاللہ خدا عز و جل ان کو سلامت رکھیں اور مزید ان کی آواز میں برکتیں عطا فرمائے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں ہمارے انجمن کے ذاکر جو بہت ہی خوبصورت انداز میں ذکر محمد و آل محمد فرماتے ہیں، ذاکر اسرار علی کو کہ وہ آئیں اور مولا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ان کی آمد پر سب مل کے بواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ تمام سادات و مومنین بارگاہ اسلام، یا علی علیہ السلام مدد۔ وعلیکم السلام پیر مولا علی علیہ السلام۔ ایک صلوات تلاوت فرماؤ، میں ڈیوٹی شروع کروں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات سارے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مدح حیدر کا جو عنوان نظر آتا ہے، مدح حیدر کا جو عنوان نظر آتا ہے، مجھ کو ہر لفظ میں ایمان نظر آتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ کرنا، جزاک اللہ۔ مدح حیدر کا جو عنوان نظر آتا ہے، مجھ کو ہر لفظ میں ایمان نظر آتا ہے۔ جب ابھرتا ہے تصور میں علی کا چہرہ، مسکراتا ہوا قرآن نظر آتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یا علی یا علی، جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ۔ سلامت نعرہ رہو۔ حیدری۔ یا علی یا جزاک علی۔ اللہ قاری صاحب، بسم اللہ۔ سلامت رہو سب تمام احباب۔ صلوات ایک پاک امیر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات تے پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سب سے اعلیٰ ہے حیدر کا در، یہاں سر کو جھکانا پڑے گا۔ سب سے اعلیٰ ہے حیدر کا در، یہاں سر کو جھکانا پڑے گا۔ سب سے اعلیٰ ہے حیدر کا در، یہاں سر کو جھکانا پڑے گا۔ سب سے اعلیٰ ہے حیدر کا در، یہاں سر کو جھکانا پڑے گا۔ اس میں اعظم ہے نام علی، نعرہ سب کو لگانا پڑے گا۔ ماشاءاللہ، کیا کہنے۔ ہوا فرمان خالق کا یہ، اے محمد تو کرنا فکر، فاطمہ اس کی دلہن بنے گی، تارا آج اترے گا جس کے گھر، اور ستارے کو یہ کہہ دیا، در حیدر پہ جانا پڑے گا۔ سب سے اعلیٰ ہے حیدر کا در، پڑے گا۔ صلوات پڑھو سارے حضرات مل کے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حب حیدر ہے دل میں تمہارے، حیدری ٹکٹ ہم کو دکھاؤ، دل ولائے علی سے ہے خالی، خلد میں جانا تم بھول جاؤ، علی جا عرض راسخ کی ہے، تمہیں دوزخ میں جانا پڑے گا۔ سب سے اعلیٰ ہے حیدر کا در، یہاں سر کو جھکانا پڑے گا۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ جی سیدھا آخری شعر قابل غور. قابل غور ہے بات یہ حاجیوں میری ایک عرض ہے، کعبے میں ہے ولادت علی کی اور تم سب پہ حج فرض ہے، حب حیدر نہیں دل میں تو اور کعبہ بنانا پڑے گا. یہ سب سے اعلیٰ ہے حیدر کا در، یہاں سر کو جھکانا پڑے گا. سب سے اعلیٰ ہے حیدر کا در، یہاں سر کو جھکانا پڑے گا. اس میں اعظم ہے نام علی، نعرہ سب کو لگانا پڑے گا. بس قبلہ جلدی دے نال ایک وین کرنا چاہنا سرکار امام حسن علیہ السلام دے یتیم قاسم دا. قبلہ علماء لکھ دیں جو قاسم جب تک زمین تے ہا تے قاسم ہا، جب تک زین تے ہا تے قاسم ہا، گھوڑے دی زین تو زمین تے آئے تے تقسیم ہو گئے. ہائے ہائے ہائے. بسم اللہ کراں، بسم اللہ کراں. گھوڑے دی زین تو لاندیاں سرکار شہزادہ قاسم نے جڑی امام دے نال گل کیتی ہے، حقل مار کے آدن یتیم نواز یتیم سمجھ کے. بسم اللہ. یتیم نواز یتیم سمجھ کے آلاش یتیم تے آونجا ہے، تیکوں واسطہ اکبرا ہایو اصغر داو پامالی تو بچوا. رو رو کے آدھے میرے پھنس گئے پیر رکاباں وچا، او میں کوں زین تو آ بلہا ونجو میڈا کون رہے جڑا مدد کو آوے میری لاش تو ہے میں پہنچائی. اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ یہ تھے ذاکر اہل بیت اسرار علی جو اپنی خوبصورت انداز میں ذکر محمد و آل محمد بیان فرما رہے تھے. خدا عز و جل مزید ان کی آواز میں برکت عطا فرمائے. اللہ ہمارا یہ اسپیشل لیکچر سیریز جو ہے آج دوسرے عشرے میں داخل ہو چکا ہے اور انشاءاللہ ہر روز 4 بجے یہ سلسلہ جاری رہے گا اور انشاءاللہ علماء کرام خطاب فرماتے رہیں گے. اور آج ہمارے ساتھ ہمارے یارکشائر کی بہت ہی خوبصورت انداز میں ذکر محمد و آل محمد بیان کرنے والے حجت الاسلام المسلمین مولانا سید لطیف نقوی صاحب آج ہمارے ساتھ ہیں. میں اپنی طرف سے قبلہ صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے آج وقت ہمارے لیے نکالا ہے. اور اب میں دعوت دیتا ہوں کہ قبلہ صاحب آئیں اور آپ سب کو آج اس پلیٹ فارم سے ذکر محمد و آل محمد سنائیں. سب مل کے قبلہ صاحب کی آمد پر بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. کل ایمان یک زبان، نعرہ حیدری، علی آل محمد.
محمد بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ کیا اللہ وبرکاتہ. آواز صحیح آ رہی ہے آپ کو؟ جی بسم اللہ. بر محمد البیت محمد صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وَكُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحِيَّةُ وَالْإِكْرَامُ عَلَى سَيِّدِ أَصْلِ مَا فِي الْوُجُودِ سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود لواء الحمد والمقام المحمود ماشاءاللہ. مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. لا آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطاہرہم تطہیرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ماشاءاللہ. سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الى هذا یوم الدین. اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیما ودودا. صدق اللہ العلی العظیم. بر محمد البیت محمد صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ماشاءاللہ قبلہ جیو. شکر ہے اس پروردگار کا کہ جس نے ہمیں پھر ایک مرتبہ ماہ مبارک کے سیام نصیب فرمایا، اور دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم اس ماہ مبارک میں ہماری سعی و کوشش جو ہے، عبادات جو ہیں، ذکر و اذکار جو ہے، قرآن کی تلاوت جو ہے، وہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. الہی آمین، الہی آمین. اور جس انداز اور طریقے سے مختلف سینٹرز اور مختلف انجمنیں اس ذکر کو، اس سلسلے کو آگے بڑھا رہی ہیں، پروردگار ان کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائے. الہی آمین. خصوصاً آج کی یہ مجلس، یہ پروگرام انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہا ویکفیلڈ کی طرف سے اسپانسر کیا گیا. میں ان کا شکر گزار ہوں کہ مجھ ناچیز کو انہوں نے یہ موقع عطا فرمایا کہ میں آپ کی مومنین کی زیارت کر سکوں. دعا ہے کہ پروردگار عالم اس انجمن کو دن دوگنا رات چگنا ترقی عنایت فرمائے، اور انہیں بہترین امیر المؤمنین کے صدقے میں امام حسین کا گھر
ویکفیلڈ کے اندر تعمیر کرنا بنانا نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ عزیز من مولانا ابرار حسین نقوی جن کی ساری کوششیں دن رات ہر اعتبار سے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں پیش کر رہے ہیں، صرف کر رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، پروردگار ان کا سایہ اور ان کی صحت و سلامتی ہمارے لیے باعث سعادت اور ہمیشہ کے لیے قائم و دائم فرمائے۔ صاحب سعید اور دیگر منظر شاہ صاحب اور دیگر جتنے بھی ویکفیلڈ کے مؤمنین ہیں، پروردگار ان کی مشکلات آسان فرمائے اور انہیں دین علوم آل محمد علیہ السلام کے ساتھ اس محبت کے ساتھ ساتھ معرفت آل محمد سمجھنے میں اور قرب الہی میں انہیں اور زیادہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر اس سلسلے کی طرف دن رات جو کوشش کرتے ہیں اس میں اور اضافہ ہو، اور جلدی جلدی ہم ویکفیلڈ کے اندر ایک اپنا جگہ، اپنا امام بارگاہ قائم کر سکیں۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم اس ماہ رمضان کے صدقے میں ہم سب کو یہ توفیق اور سعادت عطا فرمائے کہ ہم اس میں کامیاب و کامران ہو سکیں۔ ناظرین محترم، آپ کے سامنے بالکل ایک مختصر سی آیہ مجیدہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جو سورہ ہود کی آیہ نمبر 90 ہے، 90۔ پروردگار کا ارشاد ہے وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ۔ جیسا کہ آپ نے ٹائٹل دیکھ لیا ہے کہ عشرۂ مغفرت، اور مجھے اسی حوالے سے گزارش کی گئی اور کوشش کروں گا کہ اپنی اور آپ کی اصلاح کے لیے چند جملے پیش کر سکوں جو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول اور اہل بیت کا قرب نصیب ہونے کے لیے راہ زاد ہو۔ پروردگار عالم چاہتا ہے کہ اس کا عبد اس کی راہ میں آئے۔ سب سے پہلے عشرۂ رحمت گزارنے کے بعد ہم عشرۂ مغفرت میں داخل ہوئے ہیں۔ چھٹے امام سے کسی شخص نے یہ سوال کیا تھا کہ مولا، رحمت، مغفرت، بخشش جو عام ہے پروردگار کی، تو ماہ رمضان کو مخصوص کیوں کیا گیا؟ کہ کیا باقی مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، مغفرت اور بخشش نہیں ہوتی؟ اللہ نے ماہ رمضان کو اپنا مہینہ کہہ دیا اور اس کی عظمت کو بہت زیادہ واضح فرمایا کہ حتیٰ کہ سانس لینا تسبیح کا ثواب، جس میں سونے کا بھی ثواب، جس میں ذکر خدا عام دنوں اور عام مہینوں سے زیادہ اجر رکھے، اس میں وجہ کیا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ فرق بس اتنا ہے کہ باقی مہینوں میں انسان تلاش میں ہوتا ہے کہ اسے رحمت مل جائے یا اسے مغفرت مل جائے یا اللہ کی بارگاہ سے اس کی بخشش ہو جائے، یعنی انسان مغفرت، رحمت اور بخشش کی تلاش میں نکلتا ہے۔ لیکن اللہ کریم نے ماہ رمضان کے اندر یہ فضیلت رکھی ہے کہ ماہ رمضان میں بخشش، رحمت، مغفرت انسان کی تلاش میں نکلتے ہیں کہ کوئی انسان اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کرے اور ہم اسے یہ عطا کریں۔ سبحان اللہ قبلہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ ویسے ہمیں اللہ کے پاس، اللہ کی راہ کی طرف قدم بڑھانا پڑتا ہے اور بار بار اس سے سوال کرنا پڑتا ہے، لیکن ماہ رمضان وہ ہے کہ جس میں اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے پکارے اور میں اسے عطا کروں۔ بے شک۔ اور یہ اعلان ہوتا ہے، ملائکہ اترتے ہیں زمین پر اور آ کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی انسان، ہے کوئی عبد خدا جو اللہ سے آج طلب کرے اور اللہ اسے عطا کرے۔ یعنی اس کی مغفرت عام ہے،
لیکن माह रमजान में खसूसी तौर पर वो ये चाहता है कि मेरा आब्द मेरी बारगाह में हाजिर हो जाए और मुझसे सवाल करे और मैं उसे माफ कर, मैं उसे बख्श दूं, मैं उससे वो दर्जात और मरातब अता करूं जिसके लिए मैंने ये दर्जात खल्क किए। तो माह रमजान इसकी अजमत जो मुसलसल आप सुनते आ रहे हैं पिछले अशरे में, आज मगफरत के हवाले से चंद बातें कोशिश करूंगा। को जिस आयाफी हिदायत को आपके सामने रखा है वो इसी एतबार से जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम की दुआओं में से एक दुआ है और जनाबे शुईब अलैहिस्सलाम की दुआओं में से एक दुआ है। जिस आया को मैंने आपके सामने रखा है, वस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि, जनाब शुईब अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में ये दुआ पेश कर रहे हैं। क्या परवरदिगार, तो इससे ये सवाल है कि तू बख्श दे, बख्शिश तेरी तरफ से है, मैं सवाली बनकर तेरी बारगाह में पेश हो रहा हूं कि तू मुझे मुआफ कर दे। बख्शिश का तलबगार बन जाना मगफरत क्या है? अल्लाह, जब इंसान को एहसास हो जाए किस चीज का? छठे इमाम ने फरमाया अगर इंसान ये एहसास कर ले, किस चीज का एहसास कर ले? अपने गुनाहों का। अल्लाह, मैं कितना बड़ा गुनहगार हूं। जब ये एहसास इंसान के ज़हन और दिमाग दिल पर छा जाए और उसमें एक नदामत आ जाए और अल्लाह की बारगाह में वो सर झुका कर उसको अपना खालिक मानते हुए उससे इस्तिगफार करे, तो वो एक सेकंड नहीं लगाता इंसान को माफ करने। वो तो चाहता है मेरे पास कोई आकर सवाल करे। हत्ता के बहुत सारी रिवायात, हकायात, किताबें भरी हुई है जिनको बयान किया गया है कि अल्लाह इंतजार में होता है कि मेरा आबद कब पलटकर मेरी बारगाह में आए। एक बार जब उसका आबद अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह कहता है तो परवरदिगार की आवाज 10 मर्तबा आती है, लब्बैक, वो मेरा बंदा, मैं तो कब से तेरी इंतजार में था। अल्लाह, अल्लाह, मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा था कि तू कब पलट कर मेरी तरफ देखेगा, तू कब पलट कर मेरी तरफ आएगा। वो खालिक कितना करीम है। जब इंसान को ये एहसास हो जाए कि वो कितना बड़ा गुनाहगार इंसान है, इसीलिए कहा गया कि इंसान अपना मुहासबा कर। हत्ता के 8वें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की ये ख्वाहिश भी थी और उनका फरमान। इमाम फरमाते हैं हमारा उससे कोई तल्लक नहीं है जो अपना मुहासबा नहीं करता। अल्लाहु अकबर। वो हमारा चाहने वाला नहीं हो सकता, हमारा इताअत गुजार नहीं हो सकता। हमारा शिया वो होता है जो रोजाना अपना मुहासबा करता है, अल्लाह, अपना हिसाब करता है कि आज दिन में मैंने नेकियां कितनी की हैं और मैंने गलतियां या गुनाह कितने किए, और फिर वो अल्लाह से इस्तिगफार करता है, तौबा करता है और ना करने का वादा करता है, और रोजाना की बुनियाद पर वो नेकियों में इजाफा करता है और बुराइयों और गुनाहों से अपने आप को बचाता है। तो ये माह रमजान हमारी सफाई के लिए आया है, बेशक बेशक, नफ्स के लिए आया है।
جزاکاللہ قبلہ، ہمیں ماشاءاللہ۔ گناہوں سے پاک کرنے کے لیے آیا ہے۔ بے شک بے شک۔ اور پیغمبر اسلام نے یہ فرمایا کہ بدبختی ہوگی اس انسان کی کہ جو ماہ سیام کو گزار دے اوہو، اور اس کی گردن پر گناہوں کا بوجھ باقی رہ جائے، مستقبل۔ حتیٰ کہ نبی نے فرمایا ہلاکت ہے اس شخص کے لیے۔ جبریل امین نے جب یہ دعائیں لے کر آئے تھے، پیغمبر نے آمین کہی تھی، اس میں ایک دعا یہ تھی کہ اے نبی خدا ہے، حبیب خدا، اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اگر میں ماہ رمضان کسی کو نصیب کروں اور وہ ماہ رمضان کو گزار دے اور میری بارگاہ میں حاضر نہ ہو، مجھ سے استغفار نہ کرے، مجھ سے مغفرت طلب نہ کرے، اور ماہ رمضان گزر جائے، اے حبیب بدبخت ہے وہ انسان، ہلاکت ہے اس انسان کے لیے۔ اوہو، نبی کریم نے فرمایا آمین یا رب العالمین۔ تو یہ وہ وقت ہمیں نصیب ہے، صرف ہمیں احساس کرنا ہے کس چیز کا، چند سیکنڈوں کے لیے اگر ہم اپنا یہ منہ اپنے گربان میں جھانک دیں، ہمارے سامنے ہماری زندگی پوری ایک فلم کی طرح چلے گی، اور اگر ہم اس پر نظر دوڑائیں اور دیکھیں کہ اس میں نیکیاں کتنی ہیں اور گناہ کتنے ہیں، تو ایک منٹ کے اندر ہم نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ جب نتیجے پر پہنچیں، نادم ہو جائیں، اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں، تو بڑا ہے، تو کریم ہے، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، میں اب تیرا گنہگار ہوں، پروردگارہ تو نے بلایا تھا، میں تیری بارگاہ میں آ گیا، پروردگارہ اگر تو نہ معاف کرے گا تو کون سا دروازہ ہے جس پر میں جا سکتا۔ اوہ، سچی نیت سے احساس گناہ رکھتے ہوئے انسان اس کی بارگاہ میں ایک بار حاضر ہو جائے، اسی کا نام توبہ ہے، اسی سبحان، کا نام گناہوں سے پاک ہونا ہے، اسی کا نام اللہ کی بخشش اور اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت۔ ماشاءاللہ قبلہ، ماشاءاللہ۔ صاحبان ایمان، ہم عشرہ مغفرت میں داخل ہوئے ہیں، جہاں ہر سیکنڈ میں لاکھوں کو بخشا جا رہا، اللہ اکبر۔ لاکھوں، ہزاروں کی بات نہیں ہے، لاکھوں بخشے جاتے ہیں روزانہ، اور وہ انسان غفلت میں پڑا رہے، سویا رہے اور اللہ کی بارگاہ میں آ کر اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگی تو وہ بدبخت نہیں، وہ ہلاک نہیں تو کیا ہے؟ اسی لیے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا یہ فرمان گرامی، میرے امام فرماتے ہیں کہ زندہ وہ ہے جو اس کی معرفت رکھتا ہے، جو اس کے رسول کی معرفت رکھتا ہے، واہ جی واہ، جو اہل بیت کی معرفت رکھتا ہے، سبحان اللہ۔ اور جو ان سے محبت رکھتے ہوئے روزانہ اعمال خیر انجام دیتا ہے۔ زندہ وہ ہے جو اپنے لیے نہیں، اللہ کی مخلوق کے لیے جیتا ہے۔ زندہ وہ ہے جو اپنے لیے نہیں، اللہ کی عظمت اور اللہ کے ذکر کے لیے زندہ ہے، جیتا ہے۔ یعنی بہت سارے ایسے لوگ جو کما حق کا ہو اپنی معرفت نہیں رکھتے، اس لیے امیر المؤمنین نے فرمایا جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے پروردگار کو پہچان۔ پہچان، بے شک بے شک بے شک۔ کتنی چھوٹی سی اور عام الفہم بات ہے، بہت باریک بات ہے، عام بات ہے۔ کیا انسان میں اپنے آپ کو نہیں جانتا؟ جیسا کہ میں نے ابھی یہ جملہ کہا، 2 سیکنڈ کی بات ہے، 2 سیکنڈ اگر میں اپنے گربان میں جھانکوں تو میں اپنے آپ کو ہر اعتبار سے جانتا۔ پروردگار نے کہا جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے پروردگار کو پہچانا۔ امیر المؤمنین نے یہ بتا دیا کہ اپنے عضو، اپنے نفس اور اپنی ہر نعمت پر ایک ایک سیکنڈ کے لیے غور کرو، تمہیں تمہارا خالق سمجھ آ جائے گا، تمہارا مالک سمجھ آ جائے گا، تمہارا رازق تمہیں سمجھ آ جائے گا،
سبحان اللہ آنکھیں سبحان کس اللہ نے دی، قبلہ کیا یہ ناک کہنے کس نے دیا، یہ زبان کس نے دی، یہ ہاتھ کس نے دیے، یہ جسم اتنا خوبصورت کس نے دیا، یہ کس کی نعمت ہے، کس نے مجھے سنوارا، کس نے مجھے یہاں بھیجا. جب انسان اس پر غور و فکر کرے تو وہ اطاعت خدا میں آ جاتا ہے، بے شک ماشاءاللہ قبلہ. یہ خدا ہو جاتا ہے، اطاعت رسول میں آ جاتا ہے، پھر وہ برائیوں کی طرف دیکھتا بھی نہیں پر، اللہ اکبر. پھر وہ اس راستے پر آ جاتا ہے جس راستے کے صراط مستقیم کہا گیا ہے، جو راستہ علی ابن ابی طالب کا راستہ ہے، جو سبحان اہل اللہ بیت کا راستہ ہے. اللہ. بسم اللہ قبلہ صاحب. حتیٰ کہ محاسبے کے حوالے سے کہا گیا کہ روزانہ اپنا حساب و کتاب کرو. یہ تو عام دنوں کی بات ہے، اب ماہ رمضان ہے، اس ماہ میں اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ کی طرف بڑھیں، زیادہ راہ جمع کریں اور تیاری کریں. ہمیں یہاں کے لیے نہیں خلق کیا گیا. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے انسان کی. اسی وجہ سے انسان گناہوں میں غرق ہو جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ مجھے دنیا کے لیے خلق کیا گیا. ہرگز نہیں، دنیا کے لیے نہیں خلق کیا گیا. تجھے خلق کیا گیا پروردگار اس زندگی کے لیے تجھے خلق کیا گیا جس میں تو ہمیشہ رہے گا. ایک شخص جب 60 برس کا ہو گیا، اس نے حساب کیا، اپنا محاسبہ کیا. 60 برس کے بعد جب اس نے حساب کیا تو 21,500 دن بن رہے تھے، اور اس نے روزانہ کی بنیاد پر ایک گناہ کا حساب کیا کہ میں نے اگر روزانہ کم از کم ایک گناہ کیا ہو تو 21,500 گناہ لے کر میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا. اتنا سوچنا تھا کہ غش کھا گیا. غش کھانی تھی کہ اسی میں اس کا روح پرواز کر گیا. اگر انسان تھوڑی سی غور و فکر کرے اور اس طرف متوجہ ہو جائے کہ ایک طرف وہ ہمیں بلا رہا ہے، ہمیں پکار رہا ہے کہ میرا بندہ میری طرف متوجہ ہو، میرا بندہ میری طرف آ جا، اور دوسری طرف ہم دنیا کی اس غفلت میں، دنیا کی ان رنگینیوں میں اتنے غرق ہوئے جا رہے ہیں کہ ہم اپنے خالق سے دوری اختیار کر لیتے. یہ ماہ رمضان ایک وسیلہ ہے، پھر وہ ٹوٹا ہوا رابطہ، وہ ٹوٹا ہوا تعلق اپنے پروردگار سے استفار کر لیا جائے، صحیح کر لیا جائے، اپنے پروردگار سے ایک نور لگا لیا جائے. حتیٰ کہ جناب لقمان جب اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے تھے تو کہہ رہے ہیں بیٹا یاد رکھو کہ اللہ کی عدالت سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو. اور مومن کے لیے چھٹے امام نے اسی حدیث جناب لقمان کی اس وصیت کو سامنے رکھتے ہوئے حدیث میں لکھا، فرمایا کہ جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا یاد رکھو، اگر ساری ثقلین کی عبادتیں، ساری دنیا کے نیک اعمال تیرے پاس ہوں تو پھر بھی تو اللہ کے عدل سے ڈر، پھر بھی تو اس روز حساب سے ڈر، پھر بھی تو اس کے عذاب سے ڈر. ان تمام نیکیوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ تجھ پر عذاب کر سکتا ہے. پھر فرمایا یہ کیا ہے؟ اللہ کا خوف. اللہ کا خوف مومن پر کیسے ہونا چاہیے کہ جتنی زیادہ نیکیاں اس کے پاس ہوں اس کے باوجود وہ اللہ سے ڈرے. زیادہ سے زیادہ نیکیاں، عبادتیں، اعمال رکھنے کے باوجود بھی، یعنی اس کے قلب میں ایک نور خوف اللہ کی طرف سے موجود ہونا چاہیے. پھر کہا کہ بیٹا یاد رکھ، اگر پوری دنیا کی برائیاں تیری گود میں جمع ہو جائیں
پھر بھی اپنے اللہ سے امید رکھ کہ وہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ مغفرت والا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے. یعنی اس سے امید ایسی ہونی چاہیے کہ میرا پروردگار بڑے سے بڑے گناہ کو بھی معاف کر دیتا. مومن اسے کہتے ہیں جس کی دل میں قلب میں دو نور روشن رہتے ہیں، سبحان اللہ. ماشاء اللہ ایک خوف کا نور ماشاء اللہ. اور ایک اس سے امید کا نور. واہ جی واہ، کیا کہنے. ماہ مغفرت، ماہ رحمت، ماہ بخشش ماشاءاللہ قبلہ صاحب. ہمیں اس طرح متوجہ کرتا ہے بے شک. کہ تقوی الہی لعلکم تتقون نتیجہ کیا ہے، پروردگار نے یہ روزہ رکھا کیوں ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اس کا نتیجہ تن کیا کہا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تم تزکیہ نفس کر سکو، واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. لباس تقوی پا سکو. اور کہا کہ روز محشر اللہ کا جو بہترین لباس ہے وہ لباس تقوی ہے. صاحبان ایمان روز محشر بھی لباس تقوی میں ہوں گے، جہاں باقی انسانیت کس انداز سے اٹھائی جائے گی. اگر منظر پڑھ لیا جائے تو انسان کے رونٹے کھڑے ہو جائیں. اللہ. وہ نفس نفسی کا عالم، اسی کے لیے آج عمل کرنا، آج راہ زاد اختیار کرنا ہے، بنانا ہے. آج سے اپنے دلوں میں یہ دو نور روشن کرنے ہیں. آج سے اپنا محاسبہ روزانہ کرنا ہے، کیونکہ مومن اسے کہتے ہیں جو مسلسل پرواز کرتا ہے. یعنی اس کے ایمان میں روزانہ کی بنیاد پر اضافہ ہوتا ہے، بلندی آتی ہے. مومن وہ نہیں ہوتا جو بس ایک بار مومن ہو گیا پھر وہاں رک گیا. مومن وہ ہے جو روزانہ کی بنیاد پر اپنے ایمان میں، اپنے اعمال میں اضافے کا باعث بننے والی چیزوں کی طرف متوجہ رہتا ہے. اس کے اعمال روزانہ کی بنیاد پر اضافے کی طرف جاتے ہیں، اس میں زیادتی ہوتی رہتی ہے، اور اس سے ہر وہ چیز جو اللہ اور اللہ کے رسول اور اہل بیت کو نہیں پسند اس سے دور ہوتی جاتی ہے. اللہ. وہ عبد خدا، وہ اطاعت کرنے والا، وہ بندہ جسے پروردگار کہتا ہے لبیک یا عبدی، اور میرا بندہ میں تیرے انتظار میں. یہ اشرائے مغفرت، اس سے استفادہ زیادہ سے زیادہ حریص ہونا چاہیے، نیکیاں جمع کریں. بہت سارے مختلف انداز ہیں، کوشش کریں اس میں ہر، یعنی جس طرح شام افطاری میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ہر طرح کی غذا جو ہے وہاں موجود ہونی چاہیے، یعنی ہر ٹیسٹ وہاں موجود ہونا چاہیے. تو اسی طرح میرے محترم نیکیوں میں بھی مختلف انداز کی نیکیاں ہیں. وہ کیسے؟ یعنی انسان نماز بھی پڑھے، قرآن کی تلاوت بھی کرے، دعائیں بھی پڑھے، استغفار بھی کرے، توبہ بھی کرے، غسل توبہ بھی کرے، روزے میں تو ہے، اللہ. اس کے ساتھ ساتھ خیرات، صدقات. اگر پیاس لگ سکتی ہے تو ان پیاسوں کو یاد کرے جن کو پانی درکار نہیں ہے. اوہ. بھوک محسوس کرے تو ان کو یاد کرے جن کے پاس آج اس زمانے میں بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اللہ. یعنی ایک آدھا خورما، یعنی کھجور کا ایک ٹکڑا اگر دے سکتا ہے تو ضرور دے. بسم اللہ. اور جہاں ہم بیٹھے ہیں ہمارے اوپر ذمہ داریاں اس سے زیادہ ہیں، یاد رکھیں. اللہ نے ہمیں بہت زیادہ نوازا ہے، ہم پر اس کی بہت زیادہ رحمت برس رہی ہے.
ہم اگر اسراف نہ کریں، اپنی افطاری میں سے تھوڑا سا اسے کم کر دیں، باقی اخراجات جو ہے انہیں تھوڑا سا کم کر دیں، تو ہم کئی خاندانوں کی پاکستان کے اندر کفالت کر سکتے ہیں، کہیں یتیموں کا ہم سہارا بن سکتے ہیں۔ یہ ماہ رمضان ہمیں اس طرف متوجہ کر رہا ہے۔ مغفرت کا ایک ذریعہ کیا ہے؟ انسانیت کی خدمت۔ اللہ وہ اتنا بڑا کریم ہے کہ امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ جب انسان کی نیت اصل ہو جائے، خالص نیت، اور پھر چھوٹا سا عمل ہی کیوں نہ ہو، پروردگار کی بارگاہ میں کوہ عود جتنا دکھائی دیتا ہے۔ عمل بہت بڑا عمل کیوں نہ ہو، لیکن نیت خالص نہیں تو پروردگار کی بارگاہ میں اسے کوئی مقام نہیں ہے، وہ ویسے ہی ہے جیسے بھوسے کا ڈھیر ہوتا ہے۔ تو یہ ماہ مغفرت، یہ ماہ رحمت ہمیں اس طرف بھی متوجہ کرتا ہے کہ اپنی نیت کو سائیکل کرو، اپنے ایمان سے زنگ کو اتارو، اپنے نفس پر پورا کنٹرول حاصل کرو۔ شیطان کو جکڑ دیا گیا ہے، باب جہنم بند کر دیے گئے ہیں، باب جنت کو کھول دیا گیا ہے، ہر دروازہ جنت کا کھلا ہوا ہے، شیطان جکڑا ہوا ہے، جہنم کے دروازے بند ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ روزانہ ہر ساتھ میں اللہ سے یہ دعا کرو، بار الہا جو باب کھلے ہیں جنت کے وہ میرے لیے کھلے رکھنا، اور جو جہنم کے دروازے تو نے بند کیے ہیں پروردگار اس رمضان کا صدقہ میرے لیے وہ دروازے بند رکھنا، اور شیطان کو جس طریقے سے تو نے جکڑ لیا ہے پروردگارہ اس سے مجھے بہت دور رکھ، اپنی حفظ و امان میں رکھ، مجھے اپنا عبد بنا لے۔ یہی ہے استغفار۔ استغفار کیا ہے؟ احساس اپنی غلطیوں کا، اپنے گناہوں کا اس کی بارگاہ۔ استغفار کیا ہے؟ دوسروں پر رحم کرنا، معاف کر دینا۔ اگر وہ ہمیں معاف کر رہا ہے تو ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اپنے آس پاس جو لوگ ہیں انہیں معاف کر دیں۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ استغفار ہے۔ اچھی نیت کیا ہے؟ استغفار ہے۔ احترام اپنے بزرگوں کا، والدین کا، فیملیز کا، اپنے آس پاس کے رہنے والوں کا احترام کیا ہے؟ استغفار مغفرت کا ذریعہ ہے۔ کیسا خوبصورت جملہ چھٹے تاجدار ولایت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے چاہنے والوں اپنے سے بڑے کی بھی عزت اور احترام کرو، جو تم سے چھوٹا ہے اس کی بھی عزت اور احترام کرو۔ یہ تو سمجھ میں آتا ہے جو بڑا ہے، والد ہے، والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، والد کی جگہ پر ہے، اس کا احترام ضروری ہے۔ شاید کسی نے یہ پوچھا ہو کہ مولا جو ہم سے چھوٹا ہے اس کا ہم احترام کیوں کریں؟ یہ ہے مذہب حق کا، یہ ہے مذہب اہل بیت جس میں دلیل موجود ہے۔ فلسفہ کیا ہے مولا؟ بڑے کا تو ہر کسی کو سمجھ آتی ہے کہ احترام واجب ہے، ضروری ہے، لیکن جو ہم سے چھوٹا ہے وہ ہمارا احترام کرے، ہم اس کا احترام کیوں کریں؟ امام نے فرمایا کہ بڑے کا احترام اس لیے کرو کہ وہ تم سے بڑا ہے۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ۔ اس لیے نہیں کہ وہ تم سے بڑا ہے، اس لیے کرو کہ وہ تم سے چند دن پہلے اس دنیا میں آیا، اور یہ خیال کرو کہ اس کے پاس نیکیاں زیادہ ہوں۔ ماشاء اللہ، کیا کہنے قبلہ۔
اور چھوٹے کا احترام اس لیے کرو کہ یہ مجھ سے کچھ مہینے کچھ سال دیر سے دنیا میں آیا، اس کے دامن میں گناہ کم ہوں گے۔ اللہ ماشاءاللہ۔ ہم اہل بیت کے چاہنے والے، اور اہل بیت نے جو وعدہ کیا ہے تم ہمارے راستے پر آؤ، ہم شافی روز معاشر ہیں، ہم تمہاری شفاعت کریں، لیکن کنڈیشنز بڑی ہیں، شرائط بڑے رکھے گئے ہیں کہ ہماری راہ پر چلنے والا، صراط مستقیم پر چلنے والا، اس میں خوبیاں ہوتی ہیں، اچھائیاں ہوتی ہیں، اس کے برعکس جو کچھ آتا ہے وہ اس میں نہیں پایا جاتا، یعنی خود بھوکا رہتا ہے، اپنے پڑوسی کو کھانا کھلاتا، خود غم برداشت کرتا ہے، دوسروں کو خوش رکھتا ہے، خود مشکل میں گزارا کرتا ہے، دوسروں کے لیے آسانی فراہم کرتا ہے۔ اہل بیت کی زندگی، اہل بیت کی سیرت یہ ہے۔ آپ سنتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر مجالس میں، اذکار میں، چاہے خوشی کے محفل ہو، غم کا ذکر ہو، اس میں تمام حدیث مبارکہ فرامین معصومین سنتے ہیں، لیکن ہر مقام پر ایک طرف ہمیں متوجہ کیا گیا ہے کہ تم عبد خدا ہو، اور جو انسان اپنے آپ کو یہ منوا لے، باور کروا لے کہ میں آزاد نہیں ہوں، میں کسی کی اطاعت میں ہوں، میرا ایک پروردگار ہے، میرا ایک مالک ہے جو مجھ سے حساب مانگے گا، جو مجھ سے سوال کرے گا۔ ایک شخص اگر 60 برس کے بعد اتنا سوچ کر مر جاتا ہے کہ میں اگر روزانہ کی بنیاد پر ان 60 سالوں میں ایک ایک گناہ بھی رکھوں تو 21,500 گناہ بنتا ہے، اور اتنا بڑا بوجھ لے کر میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا، یہ سوچنا تھا کہ غش کھا جاتا ہے۔ کبھی ہم نے بھی اپنا طرف نگاہ کی، غور کی کہ ایک طرف وہ اعلان کر رہا ہے کہ ہے کوئی بخشوانے والا، ہے کوئی جو مغفرت جسے طلب ہو، ہے کوئی جو ہماری رحمت حاصل کرنا چاہتا ہو، اور دوسری طرف ہم خواب غفلت، ہم اس ماہ رمضان میں بھی اگر زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع نہ کر سکے تو پھر بدقسمتی ہماری ہے کہ جہاں سمندر بہ رہے ہیں وہاں سے ہم کوزہ بھی نہ بھر سکے، جہاں ایک سلسلہ رحمت عام ہے وہاں سے ہم کچھ نہ اٹھا سکیں، کچھ نہ جمع کر سکیں، تو یہ ماہ رمضان، ماہ مغفرت جو ہے، ہمیں اس طرح متوجہ کرتا ہے کہ تم اس اللہ کی دی ہوئی روٹین کو اپنا دو۔ کیا ہے کہ اس وقت پہ تمہیں افطار کرنا ہے، اس وقت پہ تمہیں سحری کرنی ہے، اس وقت پر تمہیں نماز پڑھنی ہے، اس وقت پر تمہیں قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اس وقت پر تمہیں صدقات دینے ہیں، خیرات دینی ہے، اس وقت پر تم نے دوسروں کی مدد کرنی ہے۔ تو یہ کیا یہ روٹین جو ہے، یہ سلسلہ جو ہے، یہ باقی 11 مہینے نہیں چل سکتا؟ ہاں چل سکتا ہے، اگر انسان اپنے ارادے میں اور اپنی نیت میں اسے بسا لے کہ پروردگار نے جو طریقہ دیا ہے اس طریقے کو اپناؤں گا، اور اس ماہ رمضان سے لے کر آئندہ ماہ رمضان تک یہ ٹرائی کروں گا، اور اسی طریقے سے اگلے ماہ رمضان میں داخل ہوں گا، پھر اسے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پروردگارہ تو رحم فرما، پروردگارہ تو معاف کر دے۔ پھر آپ کی ہر چیز اس کے فرمان کے مطابق، اہل بیت کی سیرت کے مطابق، اور پھر یقیناً دنیا بھی خوشگوار، دنیا میں بھی کامیابیاں، اور آخرت کا وعدہ اس کا یقینی وعدہ ہے۔
तो माए मगफरत जो अशरा भी हम जिसमें दाखिल हुए हैं, अगर पिछले अशरा रहमत में आमाल इंजाम नहीं दे सके तो इस अशरे में कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा आमाल इंजाम दिए जाएं, ज्यादा से ज्यादा कुरान फहमी हो और आयात कुरानी की तिलावत का सवाब भी हासिल करें, उस पर फिक्र भी करें, गौर करें उस पर। मेरे मौला ने कितना खूबसूरत जुमला फरमाया, फरमाते हैं कि जब मुझे अल्लाह से बातें करनी होती हैं तो मैं मुसल्ले पर आ जाता, और जब मैंने अल्लाह की बात सुननी होती है तो कुरान की तिलावत शुरू करता। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो ये सुभान आयात हमारे अल्लाह, लिए है, हमें कुछ कह रही है, हमें इसमें गौर व फिक्र। कुरान बार बार इस तरफ मुतवज्जो कर रहा है कि ये लोग क्यों नहीं गौर व फिक्र कर रहे। इमाम ने फरमाया कि जब किसी आया मजीदा को पढ़ो, गौर व फिक्र करो, अगर उसमें जिक्र हो रहा है अजाब का तो फौरन डरो और अल्लाह से पनाह मांगो, और अगर उसमें नेमत इनाम की बात हो रही है, जन्नत की बात हो रही है, खुशी की बात हो रही है, तो फौरन अल्लाह से सवाल करो, अल्लाह से मांगो। तो मेरे मोहतरम जनाब शुएब अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में जो दुआ करते हैं, जिसे सूरह हूद के अंदर रखा गया, वस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैह इन्ना रब्बी रहीमुन वदूद। ऐ परवरदिगार, मैं अपने परवरदिगार से बख्शिश तलब करूं, हाँ वही है बख्शिश देने वाला, और उसकी तरफ रजू करूं और तौबा करूं। मेरा परवरदिगार मेहरबान है और तौबा कबूल करने वाला है। इसी तरह मुख्तलिफ कुरान के आयात मुबारका मुख्तलिफ मकामात पर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम दुआ कैसे करते हैं, फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अंता वलियुना फगफिर लना वरहमना व अंता खैरुल गाफिरीन। परवरदिगार तू ही हमारा नेगबान है, मालिक है, खालिक है, और हमारे कसूर जो और कोई भी नहीं माफ कर सकता सिवाय तेरे, और तू ही तमाम गुनाहों का बख्शने वाला है। और इसी तरह एक और मकाम पर जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम, जिनकी बीमारी का एक बड़ा यानी किस्सा है, वाकया है, इन सब बीमारियों तकलीफों के होते हुए आए जरा अंदाजा करें कि एक अल्लाह का नबी अगर मुसीबत में गिरा हुआ है तो वावेला नहीं करता, अल्लाह से दुआ करता है, सब्र करता है, और एक मकाम पर जाकर एक जुमला कहते हैं कि परवरदिगारा जितनी तकलीफ आई मैंने सब्र किया, बारे इलाहा इस जबान को बाकी रख, मैं तेरे जिक्र से गाफिल ना। यानी अगर सारे का सारा जिस्म भी काम ना करे, लेकिन मैं इतनी दुआ करता हूं कि मेरी जुबान काम करती रहे, मैं तेरे जिक्र से दूर ना हो सकूं। सुभान अल्लाह किबरा, सुभान अल्लाह। मुबारक अल्लाह का जिक्र का महीना, अल्लाह के जिक्र की ये साहत। इसी तरह सदकात के बारे में बहुत जोर दिया गया है कि इस माह मुबारक में सदके का बहुत बड़ा मकाम है। कुरानी आयात गवाह है कि रोजे माशर कुछ लोग ऐसे होंगे वहां धूप में, गर्मी में, प्यास की शिद्दत में उनके ऊपर साया होगा। किस चीज का साया होगा? जो सदकात वो दुनिया में देती रही। रोजे माशर वहां वो सदकात साए की सूरत में उनके सर पर
उन्हें तस्कीन फराहम करें। तो इस अशरे मगफरत में कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा नेकियां कमाई जाएं, गरीबों, यतीमों, मसकीनों की तरफ मुतवज्जो हुआ जाए, जिक्र में इजाफा हो, इस्तिगफार में इजाफा, उसकी बारगाह में खड़े हो जाएं, गुनगुनाएं, रोएं। अमीर अल मोमिनीन से एक शख्स ने सवाल किया कि मौला दुआ कैसे मांगी जाए? मेरे मौला मुस्कुरा कर कहते हैं ऐसे मांगो जैसे बच्चा माँ से मांगता। अल्लाह अल्लाह, क्या कहने की मौला बिला कैसे बच्चा माँ से मांगता है? कहा बच्चा सवाल नहीं करता, रोता है, माशाअल्लाह। आंसू बहाता है, उसकी माँ उसकी तरफ मुतवज्जो भी होती है, उसे पूछना नहीं पड़ता बल्कि वो उसे अता। वाह 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 वाह, ये माशाअल्लाह। बेहतरीन मौका है, अल्लाह की बारगाह में झुक जाएं, आंसुओं के साथ उसकी बारगाह में हाजिर हो जाएं। आपका एक आंसू गिरने की देर है, गुनाह की तख्ती साफ हो जाए। आइंदा उससे वादा करें, उसकी मदद तलब करें कि वो हर हाल में हमें अपनी हिफ्ज़ो आमान में रखे और हम इन तमाम बुराइयों से, नजास्तों से अपने आप को महफूज रख सकें। माह सयाम जो हमें नसीब है, ये किसी को गारंटी नहीं कि आइंदा साल कौन इस माह मुबारक को पा सके। आए जरा अपने मरहूमीन की तरफ देखते हैं कि हमारे दोस्त, अहबाब, साथी, हमारे फैमिलीज मेंबर जो हमारे साथ हुआ करते थे, आज नहीं, मट्टी में मट्टी हो गए। बाकी क्या रहेगा? वही अमल, आमाल, और उसी में हमें भी जाना है। तो अगर अल्लाह ने ये शहादत हमें बख्शी है तो इस शहादत से पूरा फायदा उठाया जाए। और वो हस्तियां इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के हवाले से ये मिलता है। और सैफ़ सजादिया की दुआ नंबर 41 जो है वो ख़ुसूसन इस्तिग़फ़ार और तौबा की तरफ मुतवज्जो करती है। इमाम के हवाले से ये मिलता है, इमाम की सीरत से, कि रोजाना 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करते। क्या मौला गुनाहगार थे? नहीं। हमारे लिए अपनी सीरत को छोड़ा कि ये तरीका है उसकी बारगाह में माफी तलब करने का। नबी करीम के हवाले से है कि हर रोजाना 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करते थे। वो जो मासूम हस्तियां, वो हमारे लिए हमें ये तरीका दे रही। उनकी सीरत क्या है? कौन से मजालम ऐसे हैं जो उन पर नहीं ढाए गए? कौन सी मुसीबत ऐसी है जो उन पर नहीं आई? इसके बावजूद जिक्र खुदा और कुर्ब खुदा, हत्ता कि उससे बड़ी मुसीबत करबला में, यौम अशूरा से बड़ी मुसीबत कोई मुसीबत हो सकती है? उस मुसीबत में भी जिसे नमाज शब न भूले, उसे ज़ैनब कुबरा कहते, जिससे जमाने का इमाम हुसैन भी अपील करे कि बहन ज़ैनब, मुझे नमाज शब में न बुला, मुझे नमाज शब में याद रखना। अल्लाह अल्लाह। यहां से पता चलता है कि नमाज की अहमियत क्या है, हालांकि नमाज शब वाजिब नहीं, या सैयदा, लेकिन इसका सवाब वाजिबात से बढ़ जाता है। उस आलम में अगर अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम नमाज शब को भी कज़ा नहीं करते तो वो कैसा शिया होगा, वो कैसा मोमिन होगा, वो कैसा अज़ादार होगा। हाय हाय, जो मातम उनका करे, रोए उनको, लेकिन नमाज के करीब न जाए। हाय हाय। समीन मोहतरम,
अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने सब तकलीफें उठाने के बाद भी नमाज को अव्वल वक्त पर अदा किया है। बेशक बेशक। चाहे पाँव में तीर लगा हो, चाहे जंजीरें में जकड़े हुए क्यों ना हो, हाय हाय। क्योंकि उसका फरीजा था, उसका अमर है। अहले बैत का चाहने वाला हकीकतन वही होता है जो नमाज का पहरा देता है, नमाज के वक्त का इंतजार करता है कब वक्त दाखिल हो और मैं मुसल्ले पर पाँव रखूं। वही बीबी जब शाम के जिंदान में थी ना, हाय हाय। दरवाजे पे मुहारी इमाम बैठते थे और अंदर बीबियों के पास मट्टी पर हुसैन की बहन बैठकर हुसैन के बहन किया करती थी। हाय हाय हाय। आसपास छोटे छोटे बच्चे जो बच गए थे। एक दिन दरोगा आकर ये कहता है, रात का वक्त है, और आकर इमाम सज्जाद से कहता है कि कैदी रात के वक्त न जाने तुम्हारी कौन सी मस्तूर है जो यहाँ कैद खाने से निकल कर हाय हाय। खराबा शाम यानी एक वीरान जगह है शाम में जहां शहर का सारा कूड़ा किरकट फेंका जाता है, उस तरफ मैंने रोने की आवाज सुनी है। तेरी कौन सी बीबी है, कौन सी मस्तूर है जो निकल कर वहां जाकर रोती है। हाय हाय। इमाम अलैहिस्सलाम ताजा खून जारी है आंखों से, अकबर के गम और सोग में है। उठकर चलकर उम्मुल मसाइब माँ के पास आकर कहते हैं, फूफी अम्मा जरा अपनी औरतों को शुमार कर लो। बीबी ज़ैनब ने शुमार किया, कहा सज्जाद यहाँ तो सब मौजूद हैं। कहा इस वक्त क्यों आकर सवाल करते हो। कहा अम्मा दरोगा ये कहता है कि खराबे से एक मस्तूर के रोने की आवाज आ रही है। बीबी कहती है कि हमारी बीवियां तो पूरी हैं। उस दरोगे से ये कहो कि कल रात को जब वो रोने की आवाज आए तो हमें मुतला करे, हम जाकर देखना चाहते हैं। अगली रात जब आई वही वक्त हुआ, बीबी के बैन शुरू हुए। एक बार दरोगे ने आकर मेरे मौला के जंजीर को हिलाया, कहा कैदी वही बीबी आ गई है और रोने की आवाज आ रही है। रोने वालों एक मर्तबा इमाम उठे, अपनी फूफी के पास है और आकर कहा कि फूफी वो रोने वाली बीबी की आवाजें बुलंद हो रही हैं। अज़ादारों बस ये आखिरी जुमला है। इमाम अपनी फूफी को लेकर उस अंधेरे में उस जगह की तरफ चंद कदम चले। क्या देखते हैं कि कोई मस्तूर है। हुसैन गरीब के बहन कर रही, कभी अली अकबर का नोहा पढ़ती है, कभी कासम का मातम करती है। एक बार जब इमाम करीब आए, देखा कि सामने कोई पर्दादार है जो बैठी हुई बैन कर रही है। इमाम रुक जाते हैं। अली की बेटी खरामे खरामे कदम से आगे बढ़ती है, करीब आकर मस्तूर के शाने पे हाथ रख कर रो कर कहती है, बीबी तू कौन है जो हम गरीबों पर एहसान कर रही है। तू मेरे भैया हुसैन का मातम कर रही है, तू मेरी अली अकबर के बहन कर रही है। एक बार जब ज़ैनब ने ये जुमला कहा, रोने वालों बीबी ने निकाब हटाया और आवाज दी, ज़ैनब मुझे पहचानो, मैं तुम्हारी माँ ज़हरा हूँ। मैं अली अकबर का मातम, मैं हुसैन का पुरसा देने तुम्हारे पास आई हूँ। अला लानतुल्लाहि कौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमुल्लज़ी ज़लम अय्युहुम कालिबून। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जी मौलाना इमरान नकवी साहब दुआ फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा इन्नी
إني أسألك باسمك يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم بحق محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم اللهم بحق علي مرتضى عليه الصلاة والسلام اللهم بحق فاطمة الزهراء سلام الله عليها اللهم بحق حسن المجتبى عليه الصلاة والسلام اللهم بحق حسين شهيد كربلاء عليه الصلاة والسلام اللهم بحق باب الحوائج قمر بني ہاشم ابو الفضل العباس علمدار حسین اے رب کریم اے رب غفور تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کا میرے اللہ قبلہ مولانا سید لطیف نقوی صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرما میرے اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں میرے اللہ انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہا کو دن رات جگن ترقی عطا فرما میرے اللہ جو مومنین اس ادارے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں خصوصاً میرے اللہ سید عباس کاظمی جن کے توسل سے ہم اجر رسالت پر لائے آج کی یہ فیڈ دیں گے میرے اللہ اور مزید ویک فیل کے تمام مومنین خصوصاً ہمارے انجمن کے صدر سید سعید رضا شاہ صاحب چودھری فیاض حسین ذاکر اسرار علی سید منظر بخاری سید اسرار نقوی اور راجہ انیس حیدر چودھری فیاض حسین اور میرے اللہ ڈاکٹر مرتضی نقوی ڈاکٹر زبیر حسین ڈاکٹر اسد علی اور میرے اللہ جو اس وقت آن لائن ہے عدنان علی فیضہ خان اور مزید میرے اللہ جن مومنین نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما میرے اللہ سب کے مرحومین کے درجات بلند فرما میرے اللہ اس ماہ رمضان میں میرے اللہ عز و جل کی بارگاہ سے میرے اللہ توبہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما میرے اللہ عشرائے مغفرت ہے میرے اللہ ہم کو حقیقی معنوں میں اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما میرے اللہ ہم کو وقت کے امام کی معرفت عطا فرما ہمارے بارہویں آقا کے ظہور میں تعجیل فرما اللہم عجل لولیک الفراج اللہم عجل لولیک الفراج اللہم عجل لولیک الفراج رب صلی علی محمد و آل محمد برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد تمام مومنین سے التماس ہے کہ اپنے مرحومین مومنین و مومنات کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہوئے خصوصاً شہدائے اسلام شہدائے ملت جعفریہ اور خصوصاً وجود الاسلام المسلمین مولانا سید لطیف نقوی صاحب کے تمام مرحومین مومنین و مومنات اور خاص طور پر جو اس ادارے انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں سب کے لیے رحم اللہ سورۃ الفاتحہ مع الصلوات علی محمد و آل محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد